جیسے یہ آپ کی ابھی نئی کتاب ہے، میں مختصر اس پہ چاہوں گا، سفر شہادت امام حسین والی، تو یہ کتاب اتنی ساری اس پہ کتابیں ہیں، مطلب آپ کو کیا پھر کوئی ثواب کی نیت سے لکھا کہ چلو نہیں، کوئی اجر مل جائے اللہ کے یہاں سے صرف، یا وہ تو اجر تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے انسان امتحان کے لیے محنت کرتا ہے تو رزلٹ تو خود بخود اچھا آ جاتا نہیں ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لیکن اس زیادہ کی تر تفسیریں ثواب کے لیے لکھی گئی اس میں کوئی اور چیز اضافی نئی نہیں، اس ہم حوالے تو سے کوئی فہم قرآن کے لیے تفسیر لکھ رہے ہیں، اور ہاں کتابیں نہیں، جب آپ کا نہیں، جو کتاب ہمارے لکھتے یہاں لوگ ہیں تبصرہ کرتے ہیں اردو ہاں تفسیروں کو، یا جی عربی جی پہ بھی نا کہ مکھی پہ مکھی وہی تفسیر، ہاں آپ وہی کوئی ہوتا اٹھا لے تو 19-20، تو پھر ہے وہ کوئی کہتے ہیں بزرگوں نے ثواب کی نیت سے لکھی، بس ٹھیک۔ تو آپ نے ہاں یہ کتاب، میں اس طور کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ ضرورت کیا پڑی اور اس میں کیا ایسی انفرادیت ہے؟ جی جی دیکھیں، اس سے پہلے ہماری 3 کتابیں آئیں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، وہ 3 کتابیں سب سے پہلے تو ہم نے فضل اللہ کمپانی کی جو ہاں، کتاب ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا اس حصے کا، جس میں امام آپ کی حسین علیہ السلام سیرت، شخصیت اور کردار، کردار، ہاں بالکل جس میں آپ کی شخصیت، کردار، اخلاقیات، تعامل صحیح، لوگوں سے، اس کو ہم نے بیان کیا کہ ایک بحثت ایک انسان کے آپ کیسے تھے۔ اور جب امام بنا دیتے ہیں، امام سمجھ کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو خود ہی ان کا ایک رتبہ ہو بالکل۔ جاتا ہے، لیکن ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی تو اس کو دیکھیں نا، اس شخص کو۔ دوسری کتاب ہم نے لکھی واقع کربلا کا تاریخی پس جی منظر۔ تاریخی پس منظر کے پیچھے یہ بات تھی کہ جو محرکات ہیں اس کے واقع کربلا کے، اس کو لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا، بالکل، کہ یہ ہے کسی نے اس میں حماسہ و عرفان تلاش کیا، کسی نے اور کچھ تلاش ایسا کیا، ہی ایسا ہی، کسی نے اس کو بالکل ضد بنو امیہ بنا کے پیش کیا۔ ہم نے تاریخی پس منظر میں بنیادی طور پہ دو پیراڈائم ہیں، ایک خلافت کا اور ایک امامت کا، تو اس کے پس منظر میں ہم نے پھر وہ کتاب لکھی کہ اس کا پیراڈائم یہ ہے کہ ایک مکتب وہ تھا کہ جس نے ایک عوام کی شرکت جس کو کہنا چاہیے اس کے اوپر زور دیا، اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے امامت کے تصور کے اوپر زور دیا۔ تو تاریخی پس منظر میں ہمیں ملتا ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کہ یہ دونوں نظریے ایک دوسرے سے ہم آویزش رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ بالکل آبجیکٹو ہو کر اور تاریخی حوالوں کے ساتھ، پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ، عربی عبارتیں بھی ہم نے اس میں پوری نقل کی کہ ہم کہیں ترجمہ انسان ہیں، کہیں ترجمے میں یا فہم میں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو پڑھنے والا فاضل آدمی وہ اس کو سمجھ سکے، ہمیں اپنے اس پہ اصرار نہیں ہے، اگر وہ کوئی عبارت سے کوئی مفہوم دوسرا لے رہا ہے یا بہتر ترجمہ سمجھ رہا ہے، بہتر ترجمہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اس کی عربی بھی برقرار رکھی۔ پھر ہم نے ایک کتاب لکھی تیسری جو فکری پس منظر، جس میں یہ ہے کہ واقعی یعنی اسلام میں اگر کوئی سیاسی نظام اور کوئی خلیفہ کی یا حاکم وقت کی کوئی کوالیفیکیشن اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر ہم شخصیت اور اس کے اعتبار سے دیکھیں ان اعتبارات سے، تو یزید کہاں کھڑا ہوا ہے، حسین کہاں کھڑے ہوئے ہیں شخص کے حیثیت سے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام جیسے شخص کو یزید جیسے شخص کی مثلی لا یبایا مثلو، بنیادی طور پہ اس کا پس منظر یہ ہے اس کتاب کا کہ امام حسین نہیں ہے، وہ ایک شخص ہیں کہ جو ایک کردار کے ہائر رینک کے اوپر ہر طرح سے موجود ہے، اس کے مقابل یزید کی شخصیت ہے وہ ہے، تو کیا اس کی بیعت کرنی چاہیے ایسے شخص کو؟ وہاں پہ مولانا مودودی کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فلانے 2-4 صحابہ کی بات کی کہ وہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے جواب دیا کہ اس پہ حیرت کیجئے کہ حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کیسے بیعت کر لی؟ ٹھیک ہے، تو ایک حاکم وقت کا پیراڈائم کہ جو حاکم وقت کہہ دے وہ شریعت ہے اور اس کو لینا چاہیے اور اس کے اوپر اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، ایک یہ پیراڈائم، اور ایک حسین کا پیراڈائم جس کی بنیاد پھر اس میں خطبہ منا جو ہے امام کا 2 خطبے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس کو تشریح کی۔ چوتھی کتاب یہ ہم نے لکھی
سفر سے وہاں تک. اچھا اس کا ذہن میں ہمارے یہ تھا، اور جو جس دائیے کے تحت لکھے کہ ہمارے وہاں کوئی بھی بڑا واقعہ ہو، چاہے وہ حضور کی سیرت سے متعلق چیزیں ہیں اور چاہے اس کے بعد کی چیزیں، چاہے دنیا کی ہر تاریخ میں ہوا ہے، کہ اس میں بہت سی باتیں ایسی جوڑ دی جاتی ہیں کہ جو فی الواقع وقوع پذیری نہیں ہوئی. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس میں واقع کربلا کو اگر ہم لیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کتب مقاتل میں، اور پھر یہ کہ صیغہ تبریز کے ساتھ وقیلہ اور اس طرح سے کے الفاظ کے ساتھ آ گئی ہیں، لیکن اس کا تاریخی استناد کچھ نہیں ہے. تو ہم نے اس میں کوشش کی کہ وہ تاریخی استناد کے ساتھ چیزوں کو ہم پیش کریں کہ یہ ہے، یہ ہوا. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے باہر اگر کوئی میٹیریل ہے اور وہ ہے تو وہ ہوا ہی نہیں. جیسے آپ یہ کہیں گے بخاری میں صحیح حدیثیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بخاری میں نہیں ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ جن چیزوں کو تاریخ، جن کتابوں کو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، تو وہ روایت و درایت کے اس کے اوپر پورے اترتے ہوئے جو واقعات ہیں ان کو اتنے ہی لیے جتنا تاریخ سے ثابت ہے. یہاں ہم ناظرین کے لیے ایک اور اہم بات کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے اس بات کا. ابن خلدون کو بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کے مقدمہ جو ہے وہ بڑا فکری وہ ہے. اس سے پہلے جو بڑے نام ملتے ہیں تو وہ تاریخ ابن اسیر ملتی ہے، الکامل فی التاریخ، اور اس کے علاوہ المنتظم ابن جوزی کی، اور اس سے پہلے پھر ہمیں طبری ملتی ہے. یعقوبی کی تو تاریخچہ ہے، تاریخ تو نہیں ہے. اسی طرح الاخبار الطوال جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب ہے. اسی طرح مسعودی کی بروج الذہب جو ہے اس کا آدھا حصہ بس تھوڑا سا سیرت پہ، اور اس کے تو مفصل امام مفصل تو طبری کی. اچھا، طبری کی جو تاریخ ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم، اگر اس کو بالاستیاب پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابن اسیر، المنتظم، تاریخ ابن خلدون، اور جن کو بعد میں تاریخ مانا گیا جیسے البدایہ والنہایہ، یہ سب ماخوذ ہیں طبری سے، بلکہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ یہاں تک طبری سے لیا ہے، یہ یہاں تک ہم نے طبری سے لیا، یہ یہاں تک ہم نے طبری سے لیا. تو بنیاد جو بنتی ہے وہ طبری بنتی ہے. اب جب طبری کی روایات کو چھانٹا گیا، جن لوگوں نے اس کی صحیح الطبری لکھی، صحیح روایات طبری وہ لکھا، تو وہ 10 جلدیں جو ہیں وہ 2 جلدوں میں آ گئی. پھر اس میں بے ترتیبی بہت ہے. مخنف کی ایک روایت دیتے دوسری روایت کسی کی، تیسری کسی کی، اور پھر وہ کہتے ہیں اب میں پھر ابھی مخنف کی طرف پلٹتا ہوں کرتا ہوں. تو ان میں ربط پیدا کرنا، اور کیونکہ ابھی مخنف بھی 2 ہیں تو وہ کس جگہ کس سے روایت لے رہا ہے یہ بھی طبری میں واضح نہیں ہے. اس لحاظ سے تاریخ اسلام کو جہاں تک کہنا چاہیے ہے کہ جہاں تک طبری نے لکھی ہے وہ آنکھ بند کر کے قبول کرنے والی نہیں ہے. تو ہم نے اپنی اس کتاب میں روایت اور درایت دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لکھا، اور مقاتل کے جہاں ہم نے کہیں حوالے دیے ہیں تو وہ صرف اس کی تائید میں دیے ہیں، یا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس سے کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی اہم مسئلہ تاریخ کا مستنبط نہیں ہوتا. صحیح. وہاں پہ تو کہیں اس کا وہ ذکر آ گیا ہے مقتل کا، ورنہ ہم نے تواریخ سے ہی اس کو لی. زبردست. واہ. ویسے میں ایسے آپ کو مزاحن پوچھ رہا ہوں، اس کتاب کے پبلک میں سارے ہونے کے بعد مومنین اور مسلمین میں سے شدید رد عمل کی کوئی توقع رکھے کیا؟ جیسے اس طرح تحقیقی کتابوں پہ ایک طبقہ ہمیشہ اچھل پڑتا ہے کہ یہ کیا ہمیں کبھی بھی شدید ریئیکشن کی توقع اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں. جب وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو وہ کہہ دیں گے، وہ یہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بات سن لی تو انہوں نے اس کے اوپر بنیاد ایک رکھ دی. ہم آپ سے بتائیں بر صغیر میں شیعہ لٹریچر میں امام حسین السلام کے حوالے سے
شہید انسانیت سے زیادہ کنٹروورشل تو کوئی کتاب نہیں رہی وہی جب شروع میں لکھی وہ تباہ کیا ہو کے یا آئی اس مجاہد کی اعظم بھی ہاں یا پھر مجاہد اعظم. بات یہ تھی کہ کسی سے پوچھے شہید انسانیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو نہیں, وہ فلاں کہہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کی کتاب پہ بھی یہ ہوگا نا فلان ہے. ہاں ہو جائے. بالکل نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس تحقیقی طبیعت اور منہج کو آپ فالو کرتے ہو اس کے اندر پھر مجھے امید ہے, میں نے کتاب نہیں پڑھی, میں نے آج ہی مجھے ملی, انشاءاللہ اپنی لسٹ سے آپ پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو پھر ہمارے ہاں بھائی علم ہے, تحقیق ہے, یہ چیزیں کوئی آسمانی صحیفہ قرآن کی طرح کا کوئی ٹیکسٹ تو نہیں ہے نا جس سے ہم کوئی چیز لے تو اس میں بندہ کسی آیت کا نعوذ باللہ انکار کرے. تو یہ تاریخ کی چیزیں, تو اس پہ میں نے اس لیے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس طرح کی کوئی, تو آپ ضرور پڑھیں. یہ میں اپنے اس ویڈیو کے نیچے اصغر صاحب کا نمبر لگا دوں گا, اصغر صاحب کو ہی دوں گا, اصغر جی اصغر صاحب کا, تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ کربلا پہ جو ابھی تک یہ 5 ہو گئی, یہ چوتھی کتاب, تو چاروں کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو بہت آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے معرفت حاصل ہوگا. اور بلا تفریق مذہب اور مسلک کو آپ دیکھیں. اور یہ آخری جو ابھی آخری تو انشاءاللہ اور بھی کام ہوگا اس پہ, تو یہ جو کتاب ابھی آئی ہے تو اس کو بھی چونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی وقت کی قلت ہے اور بہت زیادہ میں نے ان سے ٹائم لیا, تو ورنہ میرے پاس بہت سے سوالات بھی تھے اور موضوعات تو کافی ہیں جن پہ ڈاکٹر صاحب ہی گفتگو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ مرج البحرین جس کو ہم کہتے ہیں, دونوں بحر بلکہ ابہار سے, بہار کہیں گے جمع ابہار سے آپ جو ہے نا موتی, کیوں آپ چوٹی پہ پہاڑ رکھیں؟ نہیں ایسے میں اب ہم اس کی جانتا ہوں. 5ویں کتاب لکھ رہے ہیں, ٹھیک, فقہ کربلا کے نام سے, یعنی جو وہ آپ امام نے حسین علیہ بتایا تھا, السلام کا بالکل جو سفر ہے اور جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے فکر. اچھا اس سے ہم فقہی ذخیرے میں اور سیاسی رہنمائی اور وہ سب جو ہے تو وہ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ واہ بہت اچھا تو ہوگا یہ فقہ کام. السیاسہ اور فقہ التاریخ اور وہ سب کا وہ مجموعہ. بٹ صاحب ہماری تو سب سے بڑی آرزو پتہ ہے کیا ہے, یہ یہ اگر کمپلیٹ ہماری بھی چھپنے کا ہو ہمارا جائے. بھی وہ تھا بھائی اصول کافی کی جو شرح ہے, اگر یہ مکمل 7-8 جلدیں جو سب کا کام ہے, ابھی تک صرف 3 جلدیں آئی ہے. اب میں تو بہت زیادہ دن رات یہ خواب دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے کہ کیونکہ یہ نہیں ہے. باقی چلو باقی کام انشاءاللہ اور بھی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے, لیکن یہ کام میرے خیال سے کوئی نہیں کرے گا جہاں ابھی تک کوئی 100-150 سال کے بعد کا مجھے ابھی تک جو ہمارے علماء اور علمی جو ذبوحالی ہمیں نظر آتی اس میں یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. تو بس رسم انشاءاللہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور کہ یہ کوئی سبیل پہ. تھینک یو رسم, بہت شکریہ. آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت, ایک طالب علم کو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے جو اتنے بڑے اسکالر عالم ہوتے ہیں, تو صرف یہی بس آپ محبت میں ہمیں ٹائم دیتے, یہی ہمارے لیے بہت کافی. تھینک یو.